جب سے جی یہ جی روایت سنی ہے تو ہم نے اس پہ ہمیشہ عمل آ، کیا ہے، بالکل درست ہے۔ جی جی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تو میں نے کبھی ان 12 رکعتوں کو ترک نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے جو ان کے جو شاگرد تھے امبسا، کہتے جب میں نے حبیبہ سے یہ حدیث سنی میں نے کبھی نہیں اس کو ترک کیا۔ پھر امبسا کے شاگرد نعمان، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے امبسا سے یہ حدیث سنی کبھی میں نے ان رکعتوں کو ترک نہیں کیا۔ نعمان کے شاگرد ہیں عمر بن اوس، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے استاد نعمان بن سالم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے، تو یہ 12 رکعتیں میں نے نہیں چھوڑی۔ یعنی اتنی انہیں جو ہے نا حدیثوں سے محبت اور نبی علیہ السلام کے طریقے سے محبت، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک روایت آپ نے پیچھے پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ عصر کی نماز ہے نا، فرض سے پہلے 4 رکعتیں، تو یہ اکثر ہم چھوڑ دیتے ہیں عصر سے پہلے 4 رکعتیں نا، تو اس حدیث کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہی اذان آئے کوشش کریں کہ مسجد میں پہنچیں اور یہ 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھیں اور یہ رحمت والی دعا ہم حاصل کریں، ٹھیک ہے جی۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں رحمت ہی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بھی یہی حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تمام راوی کہتے ہیں کہ ہم نے جب سے سنا ہے تو ہم نے اس کو چھوڑا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ میں نے نماز ظہر پڑھی تو ظہر سے پہلے 2 سجدے یعنی 2 رکعتیں، اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں آپ علیہ السلام نے، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں 2 رکعتوں کا ذکر، آگے پھر ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو پھر محدثین کیا کرتے ہیں، تمام احادیث کو ملا کے پھر رزلٹ نکالتے ہیں کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے اور کھڑے ہو کر پڑھنے کے بارے میں یہ جو ہے وہ بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی نفل نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام میرے گھر میں 4 رکعتیں پڑھ کے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نماز جا کے پڑھاتے تھے لوگوں کو، پھر آپ میرے گھر میں آتے تھے تو پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2۔ پھر آپ علیہ السلام جب مغرب کی نماز پڑھتے اس کے گھر آتے، تشریف لاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے، اور پھر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے، اور جب میرے گھر میں آتے تو آپ 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو یہ ہو گئی ہیں آپ کی جو ہے نا وہ 12 رکعتیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب اس میں ظہر فجر رہتی ہے، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ 9 رکعتیں، پھر آپ علیہ السلام رات کو 9 رکعتیں پڑھتے، اس میں وتر بھی ہوتے ہیں، اور آپ علیہ السلام طویل نماز پڑھتے، قیام بھی طویل ہوتا، ٹھیک ہے نا، قعدہ بھی طویل ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب آپ قرات کرتے اور بیٹھے رہتے تو پھر رکوع سجدہ بیٹھ کے کرتے، اور اگر کھڑے ہوتے جو آپ نے قرات کرنی ہوتی تو رکوع سجدہ بھی کھڑے ہو کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب طلوع فجر ہوتی تو آپ علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں آپ علیہ السلام کی جو 12 رکعتیں ان کا ذکر بھی آ گیا، اور رات کی نماز کا بھی ذکر آ گیا، کس طرح آپ علیہ السلام رات کو عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آپ علیہ السلام نفل نماز بیٹھ کے پڑھتے نا، تو پھر رکوع سجود بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، اور آگے پھر روایتوں میں آتا ہے، مختلف روایتیں ہیں کہ آپ علیہ السلام، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھتے، جب 30-40 آیتیں رہتی پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے پھر آپ رکوع کرتے، 30-40 آیتیں آپ علیہ السلام پھر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے پھر سجدہ کرتے، یہ ایسا بھی آیا حدیثوں میں۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے، رکوع بھی بیٹھ کے کرتے، سجدہ بھی بیٹھ کے کرتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، یہ نفل نمازوں میں، ٹھیک ہے۔ فرض نمازوں میں تو آپ نے کیا کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ رکوع سجود نہیں کر سکتے پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نمازوں میں بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے متعلق روایات ہیں، ٹھیک ہے جی۔
آپ علیہ السلام آخری ایام میں زندگی کے آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب آپ علیہ السلام کا جسم بھاری ہوا تھوڑا تو آپ اکثر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، نفل نمازیں. تو یہ آپ علیہ السلام کو نماز سے محبت تھی کہ آپ علیہ السلام نماز کو نہیں چھوڑتے تھے اور نماز بیٹھ کے آپ علیہ السلام پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور بڑی قرات جو ہے آپ علیہ السلام ترتیل کے ساتھ کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی گئی کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی جب بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے. جب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ودا تو یدی علی راسی، تو اب میں نے اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کے سر پہ رکھا. حضور نے فرمایا ما لک یا عبداللہ، تو کیا ہوا ہے عبداللہ؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ کے نماز سے آدھا ثواب ملتا ہے، تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تم نے صحیح سنا ہے کہ جب بیٹھ کر بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے. وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنكُمْ، لیکن میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں. لیکن میں لست نہیں ہوں كَأَحَدٍ، کسی ایک کی طرح، منکم تم میں سے، یعنی مجھے پورا ثواب ملے گا. یہ تمہارے لیے کہ آدھا ثواب ہے، مجھے سب ثواب ملے گا تو کیا ملے گا؟ پورا ثواب ملے گا. یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ بیٹھ کے بھی پڑھیں تو آپ کو پورا ثواب ملے گا، ہم بیٹھ کے پڑھیں گے تو ہمیں آدھا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جی. اکثر لوگ دیکھا ہے عشاء کی بعد جو ہے نا، عشاء کی اینڈ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کو آدھا ثواب ملے گا. جی ارسلان صاحب. جی اس میں بیٹھنے کا وہی طریقہ ہوگا نا، کرسی والا بیٹھنا تو نہیں نا ہوگا؟ جی کیا فرما رہے ہیں ارسلان صاحب؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کرسی والا بیٹھنا تو نہیں نا ہوگا اس میں، جس طرح مطلب جس طرح ہم تحیات والی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں، یہ وہ والا بیٹھنا ہوگا نا؟ ہاں، جیسے نماز اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ کے. جی بس اس میں یہ کہ رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں گے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکیں گے. بیٹھ کے نماز پڑھنا جو ہے نا وہ کرسی پر، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں اور رکوع کر سکتے ہیں اور کھڑے ہونے میں آپ کو تکلیف ہے تو جتنا آپ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ ایک لمحہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو قیام فرض ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اور جیسے ہی آپ جو ہے وہ تھک جائیں تو پھر آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. پھر رکوع بھی کریں، سجدہ بھی کریں، بیٹھ کے سجدہ کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے گھٹنوں میں کوئی مسئلہ ہے، یا رکوع نہیں کر سکتا، اس کے گھٹنوں میں کوئی مسئلہ ہے، تو پھر وہ شخص شروع سے بھی چاہے تو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے یا فرش میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن جس کے گھٹنے ٹھیک ہیں وہ رکوع کر سکتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ کر سکتا ہے. صرف اس کو کھڑے ہونے میں پرابلم ہے تو وہ اس کی پرابلم اتنی حل ہوگی جتنی یعنی کھڑے ہونے میں اس کی طاقت ہے. اگر 2 منٹ کھڑے ہو سکتا ہے 2 منٹ کھڑا ہو جائے، اس کے بعد پھر کیا ہو جائے، بیٹھ جائے. یہ اس وقت کہ جب اس کو رکوع صحیح کر سکتا ہے، سجدہ صحیح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر رکوع کرنے میں کوئی مسئلہ ہے، سجدہ کرنے میں کوئی مسئلہ ہے، تو پھر اس کا جو قیام کا فرضیت نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو وہ پھر مکمل شروع سے ہی وہ کرسی پر بیٹھ جائے یا کسی اور چیز پر بیٹھ جائے، رکوع کرے تھوڑا سا جھکے اور سجدہ کرے سب زیادہ جھکے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے بھائی جو کرسیوں پر نماز پڑھتے، میں ابھی گیا تھا پچھلے سال کراچی، تو وہاں ایک علاقہ ہے، میں 2 دن 3 دن رہا ہوں، زیادہ نہیں رہا. وہاں ایک میرے دوست رہتے ہیں، عائشہ منزل، یہ جو 90 تھا نا وہ متحدہ والا، اس کے قریب ہی. تو وہاں میں نے دیکھا کافی ساری لائنوں پر جو ہے نا وہ کرسیاں رکھی ہوئی تھی. تو ہمارے یہاں پنجاب میں تو تھوڑی کرسیاں ہوتی ہیں، 2 4 ہوتی ہیں، اکثر لوگ فٹ فاٹ ہوتے ہیں. وہاں کافی ساری میں نے کرسیاں دیکھی. تو مطلب یہ کہ اس کو فیشن نہ بنایا جائے. ہاں واقعی بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر اگر آپ رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں. جی توفیق صاحب.
جی حضور، یہاں پہ ایک لوگ ہیں ایسے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ مطلب زمین پر بھی بیٹھ جاتے ہیں اور سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور رکوع بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہونے میں ان کا مسئلہ ہے، چکر ٹائپ کا آ جاتا ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھے رہیں اور پھر رکوع جب کریں تو اٹھ کے رکوع کریں اور پھر نہیں، میں نے عرض سجدہ کی نا، کریں؟ ہاں میں نے عرض کی نا کہ اگر وہ کھڑے ہونے میں قادر ہیں تو کھڑے ہو جائیں، جب ان کو چکر آنے لگ گیا تو پھر بیٹھ جائیں، جی ٹھیک ہے. پھر کرسی پہ بیٹھے ہیں یا فرش پر بیٹھے ہیں تو وہاں پھر جب جو رکوع کا موقع آ جائے وہ کھڑے ہو کے رکوع کر لیں، پھر وہ سجدہ کر لیں، ٹھیک ہے جی. تو جی مکمل طور پر بیٹھنے کی اجازت اس شخص کو ہے جو رکوع نہیں کر سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا، اس کو سجدہ کرنے میں مسئلہ آتا ہے، پریشانی بڑھتی ہے، تو وہ شخص شروع سے ہی کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر مسئلہ نہیں ہے، کرسی رکوع میں بھی مسئلہ نہیں ہے اور سجدہ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، صرف کھڑے ہونے میں مسئلہ ہے، تو جتنی دیر تک وہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو جائے، اس کے بعد وہ کیا کرے، بیٹھ جائے، ٹھیک ہے جی. اس چیز کو آپ نے جی کیا سر، کرنا ہے کرسی جی. جیسے جتنی دیر کھڑا ہو سکے تو کھڑا ہو جائے، جیسے ہاں کھڑا ہو ہی نہ سکے اور ہاں پھر رکوع بھی کر لے، وہ بیٹھ اور سجدہ بھی کر لے تو وہ ہاں کرسی پہ جی، بیٹھا رہے، ہاں اور کرسی پہ پھر جب ہاں جی، پھر امام جب رکوع کرے ہاں جی پھر اٹھ کے رکوع کر لے، جی جی سجدہ کر لے، جیسے سب کریں گے، پھر اس کے بعد جب کھڑا ہو قیام میں پھر کرسی پہ جی. بیٹھ جائے. ہاں نہیں، قیام میں نہیں، قیام میں جب جتنی دیر تک وہ کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، جی 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 جب اس کو بیٹھنے یعنی کھڑا ہونے میں پرابلم آ جائے تو پھر بیٹھ جائے. وہ پھر کرسی نہ رکھے، ویسے ہی بیٹھ جائے، نیچے بیٹھ جائے. کرسی رکھے گا تو پھر اس کے لیے مسئلہ ہوگا نا، کرسی تھوڑا آگے کھڑا ہونا پڑے گا، پھر کرسی پیچھے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں، یا جی اس طرح کے، ہاں جہاں اس طرح کے کونے میں کھڑا ہو، جہاں پیچھے سے کرسی رکھ لے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس انداز سے، ٹھیک ہے جی. جی چلے ماشاء اللہ. باب الصلاۃ رات کی نماز، اور آپ علیہ السلام کی رات کی نماز میں کتنی رکعتیں تھی، اور وتر جو ہے وہ ایک وتر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ باب ہے ہمارا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. 11 رکعت یوتر بنا بواحدۃ، اور ایک کے ساتھ طاق کر لیتے تھے. ہم کہتے ہیں طاق کر لیتے تھے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. تو وتر، 1 وتر، 3 وتر، 5 وتر، 7 وتر، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آیا ہے. لیکن ہم جو تعویل کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 وتر ہوتے ہیں، 1 رکعت نماز نہیں ہوتی. لہٰذا اس یوتر منہا بواحد، یعنی 2 رکعتیں آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، 1 رکعت ساتھ میں ملا کے اس کو وتر بنا لیتے تھے. یہ ہمارا موقف ہے. آگے اس پر حدیثیں آتی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام 4 رکعتیں پڑھتے تھے رات کو، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 وتر پڑھتے تھے. پھر نسائی میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام پہلی رکعت میں جو ہے سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، دوسرے میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اس طرح مختلف روایات آئی ہیں. تو ہمارا ان روایات پر عمل ہے جو 3 والی ہیں، ٹھیک ہے. جہاں یہ کہ 2 پڑھیں اور اینڈ پہ 1 پڑھیں، تو اس کا مطلب یہ کہ 2 پڑھیں. جب آپ کو یعنی فجر طلوع ہونے لگے، اندیشہ ہو، تو پھر آپ نے 2 کے ساتھ 1 اور ملا لینی ہے، تو اس طرح 3 ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی. اور وتر کا یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں صبح طلوع فجر سے پہلے اٹھ جاؤں گا اور میں تہجد پڑھوں گا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ نے وتر پہلے نہیں پڑھنے اور صبح پڑھنے. اس کا فائدہ یہ ہوگا، جب آپ نے 8 رکعتیں آپ نے تہجد پڑھ لی ہے، تو اینڈ پہ 3 رکعت آپ وتر پڑھیں گے، تو یہ 11 کے 11 وتر ہو جائیں گے، اور تہجد سے بھی ثواب بڑھ جائے گا اس کا، کیونکہ وتر واجب ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے جی. تہجد نفلی نماز ہے، تو نفل سے بڑھ کے اس کا ثواب وجوب تک چلا جائے گا، ثواب اس کا بڑھ جائے گا. ہاں، جس کو اٹھنے کا یقین نہیں ہے، جیسے آگے آئے گا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اجازت دی کہ میں وتر پڑھ کے سوؤں، تو پھر وہ وتر پڑھ کے سوئے. جس کو اٹھنے کا یقین نہیں ہے، جن کو یقین ہے کوئی ایسی ڈیوٹی ہے یا نیند اس کی مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ صبح پڑھ، اس کو ثواب زیادہ ہے. اور رات کو پڑھ کے اگر کوئی سوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، جو تہجد ہے اس کا منات ہے سو کے اٹھنا. اس میں
یہ کہ سونا ہے اس کے بعد آپ نے تہجد پڑھنی. جیسے آپ کی نیند آپ تھوڑی کر لیں, 10 منٹ کر لیں, 20 منٹ کر لیں, اس کے بعد اٹھے تو تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا لازمی نہیں ہے. میں نے پچھلے دنوں کتاب پڑھی اشرف سیالوی صاحب کی, بہت بڑے عالم دین ہیں اہل سنت کے. ان سے کسی نے پوچھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال جو ہے آپ نے عشاء کے وضو سے آپ نے فجر پڑھی ہے, تو آپ نے تو تہجد تو آپ کی ہوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا کس نے آپ کو کہا ہے کہ تہجد کے لیے سونا لازمی ہوتا ہے؟ تو آپ وہ کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا لازمی نہیں, بس آخری پیر آپ نے جو نماز پڑھنی ہے وہ آپ کی نماز تہجد والی ہوگی. یہ ان کا قول ہے. تو بہرحال رات کے آخری پیر میں جب نماز پڑھتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں مختلف روایات ہیں, بہت زیادہ, کہ آپ علیہ السلام 2 پڑھتے تھے. کسی میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام 8 کی 8 رکعت اکٹھی پڑھتے تھے, بیچ میں نہیں بیٹھتے تھے, اور 8 پڑھ کے آپ بیٹھتے تھے, اس کے بعد ایک اور پڑھ لیتے تو 9 رکعت ہو جاتی تھی. یہ بھی روایت اسی مسلم میں آگے آئیں گی. پھر کہیں آتا ہے کہ آپ 2 پڑھتے تھے, آخر میں ایک ملا دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو کہیں آتا ہے 4 پڑھتے تھے آپ علیہ السلام, اور آخر میں 3 پڑھ لیتے تھے. تو اب یہ جو اتنا احادیث میں اختلاف ہے, ظاہر ہے انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے عمل کو, تو یہ محققین ہی اس کا پھر وہ رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے کتنے وتر پڑھنے ہیں. تو وہ پھر محققین بتاتے ہیں کہ آپ نے 3 پڑھنے ہیں, باقی 2 کر کے پڑھ لیں, 4 کر کے پڑھیں, تو آپ جو ہے وہ آپ کی تہجد ہو جائے گی. جی ارسلان صاحب. جی استاد صاحب, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب جس طرح ہم احناف کے نزدیک تو 3 ہی وتر ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کسی نے زیادہ پڑھ لیے تو کیا اس کا واجب ادا ہوگا, یا ایکچولی اس کا واجب پہ گناہ یعنی والی صورت ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ کسی اور مذہب میں یعنی شافعی, مالکی, حنبلی میں کسی اور میں 3 سے زیادہ بھی وتر ہیں. اور اچھا, اب پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی نے مطلب جس طرح ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ 3 سے زیادہ والی بھی روایتیں ہیں, میں ایسے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ اس طرح میں نے عرض کی 3 سے اس طرح کہ جو آپ نے 2 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں نا, گویا کہ جب آپ کی 8 رکعتیں ہو گئی نا 2, وہ 2 وہ تہجد ہے. لیکن اینڈ پہ جب آپ 3 وتر پڑھ رہے ہیں نا, تو وہ 3 وتر ہیں آپ کے, تو یہ تہجد والی 8 رکعتیں بھی اس کا ثواب بڑھ جائے گا, وتروں میں شامل ہو جائے گا. جی, لیکن اس میں تو سلام وغیرہ اور سلام سارا ہوگا آپ کا, یعنی وتر آپ کے 3 ہی رہے. ہاں پڑھیں گے آپ علیحدہ سے, وتر آپ کے 3 ہی ہوں گے, لیکن اب ان کا اجر بڑھ جائے گا, جی وتر کے قریب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. باقی جو محدثین امام احمد بن مالک, ان کے نزدیک 1 رکعت بھی ہے, 3 رکعت بھی ہے, 5 بھی ہے. ہمارے ہاں صرف 3 ہے. ٹھیک ہے. 5 کا بھی حدیث آئی ہے, 3 کی بھی حدیث آئی ہے, اور 1 کی بھی حدیث آئی ہے. لیکن 1 کی جو ہم تعویل کرتے ہیں کہ 1 سے مراد یہ ہے کہ آپ نے 2 کے بعد 1 ملا لیں, اکیلا 1 کہیں بھی نہیں ہے. یہی ہے کہ 2 پڑھیں, 2 پڑھیں, جب آپ کو لگے کہ فجر طلوع ہونے والی تو 1 اور پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ تعویل کرتے ہیں 1 سے مراد یہ کہ 2 کے ساتھ 1 ملائیں گے 3 ہو جائیں گی, یعنی مطلب طاق عدد میں پڑھنی ہے. ہاں, طاق عدد میں ہو جائے گی, 1 سے زیادہ ہونی چاہیے, مطلب ہاں 3 5 7 ایک میں مثال دے اس طرح ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. جی حضرت یہ کیسے فرما رہے ہیں آپ وتر کے لیے کہ 2 پڑھ لی ہیں 1 پڑھ لے, مطلب 2 الگ اگر کس نے پڑھ لے, نفل پڑھ لیا 2 کا, تو وہ کس طرح سے, مطلب 1 الگ پڑھے گا, یا یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس طرح ہے کہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے, پھر 2 پڑھنی ہے, پھر 2 پڑھنی ہے, پھر 2 پڑھنی ہے, یہ ہوگی آپ کی 8 رکعتیں. اب آپ نے 3 وتر پڑھنے, 2 پڑھ کے ساتھ میں 1 اور رکعت ملائیں گی تو 3 آپ کی وتر ہو جائیں گے نا. نہیں حضرت, میں 2 کیوں پڑھوں؟ نہیں, تہجد نہیں پڑھنی رات کو. تو یہ مطلب بات ہو رہی ہے کہ ہم یہ 8 بتائی نا تہجد کی, مطلب 2 مطلب 8 رکعتیں پڑھ لی, پھر ہم نے اس کے ساتھ 1 الگ پڑھ لی, یا ملا لی. ملا لی 2 اب 2 پڑھ رہی نا تہجد کی, رات کو اٹھ کے آپ تہجد پڑھ رہی ہیں, کیونکہ مستحب یہ کہ 8 رکعتیں تہجد ہونی چاہیے, 4 بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی, پھر 2 پڑھی 4 ہو گئی, پھر 2 پڑھی 6 ہو گئی, پھر 2 پڑھی 8 ہو گئی. اب آپ نے وتر پڑھنی ہے, 2 پڑھیں گی اور ساتھ میں 1 اور ملائیں گی تو 3 رکعتیں ہو جائیں گی, تو یہ وتر ہوں گی 3 آپ کے. اس کا یعنی آسان طریقہ یہی ہوگا کہ ہم جس طرح نارمل وتر پڑھتے ہیں, بس
اس 8 طرح نفل پڑھنے کے ہاں بعد بس 3 وتر اور سے پڑھ لیں گے تو وہ بالکل ہاں، شامل ہو تو جائے. یہی ہے کہ آپ 8 رکعتیں پڑھ کے یا آپ 4 پڑھ کے اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیں بس، تو اس کا ثواب آپ کا ٹھیک. بڑھ جائے گا اگر آپ صبح اٹھ کے یہ اچھا، پڑھیں گے. ہاں مقصد بات کہنے کا یہ ہے کہ وتر کے اس کے تہجد کے بعد پڑھیں گے تو اس کا ثواب کچھ زیادہ بڑھ ہو جائے جائے گا. زیادہ ہو ٹھیک جائے گا. ٹھیک ہے جی سر. ٹھیک. اچھا اچھا حضرت یہ پوچھنا تھا کہ جو سعودی عربیہ میں جو اکثر رمضان کے اندر نماز عشاء کی وتر پڑھائی جاتے ہیں تو وہ 2 رکعت پڑھا کے پھر 1 رکعت 3 وہ پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ سلام پھیر کے پھر 1 رکعت انڈیویجولی پڑھائی جاتی ہے، تو کیا ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہوگا کہ ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ وہ شافی مذہب ہے، ہم پڑھیں گے ان کے ساتھ، ہماری نماز ہو جائے گی ان کے پیچھے. ٹھیک ہے، وہ اصل میں 3 ہی ہے لیکن وہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیچ میں ایک سلام پھیر کے پھر ایک اور پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صحیح. وہ حنبلی جو مسلک ہے نا اس میں یہ ہے. تو ابھی اگلی جو روایت اسی میں ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا، اور ہر 2 رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے تھے اور ساتھ میں ایک اور ملا دیتے تھے. ٹھیک ہے، 8 وہ ہو جائیں گی اور 3 پھر کیا ہو جاتے ہیں، وتر ہو جاتے ہیں آپ علیہ السلام کے. اگلی روایت میں کہ آپ علیہ السلام جو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، 11 وہی 8 تہجد ہو گئے، 3 وتر ہو گئے اور 2 رکعتیں فجر کی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. جی یاسر صاحب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی رمضان کی نماز کیسے تھی، تو آپ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھتے تھے. 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان کے حسن اور ان کی لمبائی ان کی کو آپ مت پوچھیں، بہت زیادہ آپ پیاری، یعنی 4 رکعتیں زیادہ پڑھتے تھے، طول بھی ان کا بہت زیادہ تھا، یعنی بہت لمبی پڑھتے تھے. پھر یصلی ثلاثاً، پھر آپ 3 رکعتیں پڑھتے تھے. اب یہ 3 وتر ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو فقالت عائشہ، تو عائشہ نے فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، آپ یا رسول اللہ وتر پڑھنے سے پہلے آپ سو جاتے ہیں؟ فقال یا عائشہ ان عینی تنامان، میرے آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کے اینڈ پہ 3 وتر آپ پڑھ لیتے تھے. یہ بھی ہماری دلیل ہے. ٹھیک ہے. پھر محدثین نے اپنے اپنے رائے اور اجتہاد سے پھر یہ بات کی کہ وتر کتنی پڑھنی چاہیے. تو ہمارا جو اجتہاد ہے جو محدثین کا، وہ 3 رکعت پر ہے، اس پہ دلائل کافی سارے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی اسد بھائی. حضرت اس حدیث پہ اہل حدیث حضرات جو وہ کہتے ہیں کہ یہ تراویح کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رمضان میں غیر رمضان میں یہی روٹین تھی، تو وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ 8 تراویح کے حوالے سے. دیکھیں نا حدیث میں تو یہ نا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تو تراویح غیر رمضان میں تو نہیں ہوتی. تو دوسری بات یہ کہ قیام اللیل یہ رات کی نماز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے اب یہ نام نکالا ہوا ہے کہ قیام اللیل، تہجد، تراویح ایک ہی لفظ ہے. حالانکہ ان کے جو بڑے تھے وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ قیام اللیل جو ہے نا وہ رات کی نماز کو کہتے ہیں، لیکن جو تراویح پڑھی جاتی ہے وہ عشاء سے ساتھ مل کے پڑھی جاتی ہے. تہجد جو ہے اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو اب انہوں نے شروع میں ان جو منکرین حدیث ہے ان کو جواب دیا تھا ان لوگوں نے، اور وہی پھر چیزیں انہوں نے اٹھا کے یہ جو ہے وہ اہل سنت کو جواب دینے لگے. اس پر جو میرا تھیسیس ہے نا پی ایچ ڈی کا، اس میں ایک ٹاپک رکھا گیا اسی میں کہ جو اب نئے جو ان کے مولانا ہے نا حافظ زبیر علیزئی جو ان کے محقق ہیں، تو وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب علی تہجد، تراویح اور قیام اللیل ایک ہی نماز ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا پھر میں نے اس پہ جواب دیا ہے کہ آپ کے بڑے جو تھے نا وہ ان چیزوں میں فرق کرتے ہیں. تہجد الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے اور تراویح الگ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں وہ پہلے والے کرتے تھے فرق، اب یہ اہل سنت کی مخالفت میں یہ انہوں نے ان چیزوں کو پھر دوبارہ شروع کیا ہے. تو اس کا خلاصہ کیا نکلا تمام اس باب کا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ
رات کو 8 رکعتیں تہجد پڑھتے تھے، 3 وطر پڑھتے تھے۔ اور کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب زیادہ عمر ہوئی تو آپ علیہ السلام پھر جو 9 کی بجائے یعنی 11 کی بجائے پھر 9 پر آ گئے، 9 کی بجائے پھر آپ 7 پر آ گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 8 رکعت تہجد 3 وطر، پھر آ گئی کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ 4 رکعتیں جو ہے وہ تہجد 3 وطر ہو جاتے تھے، یہ 7 رکعتیں ہو جاتی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام یا 9 ہو جاتی کہ 6 تراویح اور 3 وطر ہو جاتے، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بھی پوری تفصیل سے ایک حدیث ہے جس میں 7 جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے نبی علیہ السلام کے وطروں میں آپ علیہ السلام کے وطر کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ پھر آپ علیہ السلام کے وطر کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، بیٹھ کے، یعنی 2 کر کے، یہ شروع میں آتا ہے کہ یسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے، کھڑے ہوتے پھر 2 پڑھتے، پھر کھڑے ہوتے پھر 2 پڑھتے، اس طرح آخر میں جو ہے آپ علیہ السلام جو پڑھتے 1 فتل کے 11، ہاں جی، آپ علیہ السلام اٹھتے تھے، مسواک کرتے تھے، وضو کرتے اور پھر 9 رکعتیں پڑھتے تھے، یہاں ہے، ٹھیک ہے نا، لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، نہیں بیٹھتے تھے مگر 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے، حمد کرتے، ٹھیک ہے جی، اور 8ویں پڑھ کے پھر سلام نہیں پھیرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 9ویں پڑھ لیتے تھے، پھر اس کے بعد سلام پھیرتے تھے آپ علیہ السلام۔ یہاں یعنی 9 رکعتوں کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام 8 رکعتیں اکٹھی پڑھتے تھے، اینڈ پہ جا کے بیٹھ کے پھر آپ علیہ السلام جو ہے وہ ایک طرف سلام پھیرتے تھے۔ اب یہاں 8 کا ذکر ہے، پھر پیچھے ہم نے پڑھا 4 کا ذکر ہے، اس سے پیچھے ہم نے پڑھا 2 کا ذکر ہے۔ اب عام عوام تو پریشان ہو جائے گی کہ پڑھنی کتنی ہے، پھر محدثین نے آسانی بتا دی کہ آپ نے 2 پڑھنی ہے اور آخر میں 3 رکعتیں پڑھنی، بس۔ ہر بندے کو اتنی تفصیل سے بتانا ہر بندے کا انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ بس ہمیں آسانی سے مسئلہ بتا دیں کہ مسئلہ ہوگا کیسے ہے، ہمیں یہ بتا دیں کہ نماز کا طریقہ کیسے ہوگا۔ اتنی لمبی حدیث جو ہے نا وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا واقعہ چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو اس کو پھر محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 کر کے آپ نے 8 رکعتیں پڑھنی ہیں، یا 2 کر کے آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اینڈ پہ آپ نے 3 رکعتیں وتر پڑھ لینی ہے، تو اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ جی ارسلان صاحب جی، معذرت، سوال پوچھنا تھا کہ اس میں وہ یعنی بیٹھتے بالکل نہیں تھے، یعنی قاعدہ نہیں کرتے تھے، اور دوسرے سجدے کے بعد مطلب دوسری رکعت کے 2 سجدوں کے بعد تیسری شروع کر دی، پھر چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، جی جی اور پھر صرف ایک ہی دفعہ بیٹھے اور سلام بھیج دیا، جی جی یہ طریقہ بیان کیا گیا اس جی میں۔ چلیں آگے آگے بھی 12 رکعتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، آپ علیہ السلام 12 رکعتیں پڑھتے تھے رات کو، ٹھیک ہے، یہ رات کی نماز کا آپ علیہ السلام کی ذکر ہے۔ آگے ہے صلاۃ الاوابین، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے رأى قوما یصلون من الضحى، زید بن ارقم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو چاشت نماز پڑھنے کے لیے نکلے، فرمایا لقد علموا، انہوں نے پہچان لیا کہ ان صلاۃ، یہ کون سی نماز ہے افضل، جی یہ پڑھنے لگے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاۃ الاوابین، جو توبہ کرنے والی کی نماز یہ ہوتی ہے کہ حین ترمد الفصال، یہاں کے بچے جو ہوتے ہیں نا، اونٹنیوں کے بچے، ان کے کھر سورج کی تپش کی وجہ سے ریت میں جو گرم ہوتی ہے ریت، ان کے جب جلنے لگتے تھے اس وقت آپ علیہ السلام یہ چاشت کی نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی سورج تھوڑا سا اوپر آئے گا اور اس کی دھوپ کی وجہ سے ریت گرم ہوگی، اور جو بچے ہوتے ہیں اونٹنیوں کے، اس پر ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، گرم ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ یہ چاشت کی نماز پڑھی جاتی تھی، یہ افضل اس کا وقت ہے۔ یعنی آج کل کے لحاظ سے ہم دیکھیں پاکستان میں تو 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باب صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی جو نماز 2 ہیں اور آخر میں 1 وتر اور ہے، وہی پچھلی جو ہے نا وہ باب سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آدمی نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا رات کی نماز سے متعلق، آپ علیہ السلام فرمایا کہ رات کی نماز 2 ہے،
جب تمہیں خوف ہو کہ صبح ہونے لگی ہے تو ایک اور پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو یہ وطر ہو جائے گی. جو سارا پڑھا، جو میں بتا رہا تھا نا پیچھے کہ جو پیچھے پڑھتے ہیں وہ سارا وطر ہو جائے گا. تو وطر لو ما قد صلی، سارا کچھ یہ وطر ہو جائے گا جو آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وطر جتنا اس کو ثواب مل جائے گا. دیکھیں فرض کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، پھر وطر کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، نفل نماز کا ثواب پھر اس سے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ثواب جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ فرض کا. پھر اس کے بعد کس کا ہوتا ہے؟ وطر کا. اس کے بعد پھر سنت موقدہ کا، پھر موقدہ، پھر نفل نماز کا. یہ ساری نماز اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ وطر ہو جاتی ہے. آگے بھی اسی طرح آپ علیہ السلام دو نماز پڑھتے تھے. جب آپ فرمایا جب دو نماز پڑھو، جب تمہیں خوف ہو کہ صبح ہو گئی تو ایک رکعت وطر پڑھ لو. ایک رکعت وطر سے مراد وہی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت ایک اور ملائی جائے تو 2 سے 3 ہو جائیں گی. تو وطر ہوتا ہی ہے، طاق کا عدد یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. باب من خاف اللہ یکم من آخر اللیل فلیوتر اولو. اب یہ باب ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نے سونے سے پہلے وطر نہیں پڑھے تو شاید وطر میرے جو ہے نا وہ قضا ہو جائے، تو اس کے لیے یہ کہ پہلے وطر پڑھ لے. پہلے جیسے میں نے بتایا کہ وطر پڑھنے کا ثواب جو ہے آخری ٹائم زیادہ ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ میں صبح 3 بجے اٹھوں گا یا اٹھوں گی تو پھر آپ اس وقت اگر آپ تہجد پڑھ کے 4 تہجد پڑھ لیں، 3 وطر پڑھ لیں، یا 8 تہجد پڑھ لیں، 3 وطر پڑھ لیں، تو اس کا ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر کسی کو ڈر ہے کہ بھئی کیا پتہ نہ اٹھوں، ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا ہے شوق چڑھ کہ ہم نے پڑھنا ہے، 2 دن پڑھ لیا، پھر نیند آ جاتی ہے، پھر وہ وطر بھی چلے جاتے ہیں نفلوں کے چکر میں. اب ان کو حکم یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے آپ وطر پڑھ لیں. یہ باب اسی پر ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من خاف اللہ یکم من آخر اللیل، جسے خوف ہو کہ آخری رات میں نہیں اٹھ سکے گا تو پہلے وطر پڑھ لے. سونے سے پہلے کیا کر لے؟ وطر پڑھ لے، ٹھیک ہے. اور جس کو ہے امید ہے کہ وہ اٹھے گا آخر میں تو آخر میں وطر پڑھ لے، کیونکہ آخر میں جو فرشتے اس وقت آتے ہیں اور یہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. اگلی حدیث میں بھی اسی طرح کہ اگر آپ کو جاگنے کا یقین ہے تو آپ اینڈ پہ وطر پڑھ لیں، اگر نہیں تو پھر آپ پہلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے. افضل نماز کون سی ہے؟ جس میں رکوع لمبا ہو، یا جس میں سجدہ لمبا ہو، یا جس میں قیام لمبا ہو؟ تو افضل نماز وہ ہوتی جس میں قیام لمبا ہو، بہت زیادہ قیام ہو. آپ علیہ السلام سورہ بقرہ، پھر آل عمران، سورہ نساء، بہت لمبا قیام ہوتا تھا آپ علیہ السلام کی، یہ صورتیں یاد ہوتی تھی. تو افضل الصلاۃ طول القیام، جس میں قیام لمبا ہے نا وہ نماز فضیلت والی ہے، ٹھیک ہے جی. قیام لمبا ہے، ذرا قرات ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اگلا جو باب ہے وہ یہ کہ رات میں ایک ایسا حصہ ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی بندہ دعا کرے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. بڑی مطلب ایک اہم بات ہے کہ رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے. ہر رات یہ گھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان فی اللیل لساعۃ، رات میں ایک گھڑی آتی ہے، جو آدمی مسلمان اللہ سے سوال کرتا ہے اس گھڑی میں، دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. اس گھڑی میں اگر اس نے دعا کر لی، ہاں ٹھیک ہے. اور وذالک کل لیلۃ، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے. تو بڑی فضیلت والی بات ہے کہ جب آپ رات کو اٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کی آنکھ اٹھیں اور اللہ کی حمد کریں اور اس کے بعد جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا. جیسے ہی آنکھ کھلے رات کے کسی حصے میں بھی تو ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، دعا کریں تو انشاءاللہ. جی جواز صاحب. قبلہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہے نا مجسمین وہ کہتے ہیں کہ اللہ نزول فرماتا ہے پہلے آسمان پر، اس حدیث کو آپ سمجھا دیں. نزول سے رحمت کا نزول ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اہل سنت کی ہے کہ رحمت کا نزول لے کے آتے ہیں اور ہم آپ کو کرتے ہیں. ہاں وہ مجسمے کہتے ہیں نا اللہ خود وہ نیچے آ جاتا ہے. ہمارے یہاں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی. باب ترغیب فی الدعاء و ذکر من آخر الوجب، یہ ترغیب دلانا ہے کہ آپ نے دعا ذکر کرنی ہے رات کے آخری پہر میں. بڑا مبارک یہ وقت ہوتا ہے. تو اس میں وہی حدیث آ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ینزل ربنا
کل اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے یعنی اپنی رحمت سے ہر رات کو آسمان دنیا پر، ٹھیک، جب آخری پہر رات کا ہوتا ہے، فیقول، اللہ فرماتے ہیں من یدعونی، کون ہے جو میرے سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس سے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کی بخشش کروں۔ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی یعنی زیادہ ہوتی ہے۔ اگلی دعا اگلی بھی اسی طرح، اس میں ایک لفظ یہ ہے کہ انا المالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو بخشش مانگے مجھ سے میں اس کی بخشش کر دوں۔ اور فلا یزال کذالک، اور یہ اسی طرح ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم رات کو اٹھیں اور یہ ہم سے نماز کا پڑھنا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ جی توفیق صاحب۔ جی حضرت، میں نے سنا ہے جب صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے تو اس میں دعا میں اللہ تبارک و تعالی آمین کہتا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آمین نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اس دعا کو، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ترغیب فی قیام رمضان، رمضان میں آپ نے قیام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور وہ تراویح، کون ہے؟ تراویح کی نماز، ٹھیک ہے۔ تو اگلی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا، جو رمضان میں قیام کرے، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے، مومن، تو اس کے سابقہ گناہ بخش دی جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام یہ ترغیب دیتے تھے کہ قیام رمضان کریں، ٹھیک ہے، تو اس سے بخشش ہو جاتی ہے مسلمانوں کی، ترغیب دلاتے تھے۔ من صام رمضان ایمان و احتسابا، جس نے روزہ رکھا رمضان کا مومن نے اور ثواب کی نیت سے، اس کے گناہ بخش دی جائیں گے سابقہ، ٹھیک ہے۔ اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے بخش دی جائیں گے جو بھی گناہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں نماز پڑھی ایک رات کو، تو صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر اگلی رات ہوئی تو بہت زیادہ صحابہ ہو گئے، ٹھیک۔ جب تیسری رات ہو گئی، یہ چوتھی، تو جناب علی صحابہ زیادہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام نکلے ہی نہیں۔ صبح پھر ہوئی، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم آئے ہو، میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، یہ رمضان میں تھا، کہیں یعنی تراویح فرض نہ ہو جائے، تو میں اس لیے نہیں نکلا۔ صحابہ کرام پہ رمضان میں سارے آ گئے نا، تو آگے روایت میں آتا ہے اتنے آ گئے کہ مسجد فل ہو گئی، مسجد سے یعنی کہ باہر کھڑے رہے صحابہ کرام۔ تو آپ علیہ السلام نکلے، اس رات نہیں نکلے، فرمایا کہ میں اس خوف سے کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، بس اس کو نفل رکھو، ٹھیک ہے نا۔ پھر صحابہ نے بعد میں اس کو مستقل طور پر عمل میں لائے تراویح کو، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ صحابہ حضور نے 3 دن پڑھی صرف، ٹھیک ہے جی۔ تو بعد میں صحابہ نے اس کو مستقل پڑھا، تو اس لحاظ سے اس کو سنت اور سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابی کا عمل بھی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی نوشین بہن۔ حضرت کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں جو حضور نے اکثر عمل فرمایا ہو، جی جی۔ تو جب 3 دفعہ حضور نے پڑھا ہے تو یہ سنت موقدہ کیسے ہوئی؟ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ حضور نے جو ہے مسجد میں نہیں پڑھی ہے، مسجد میں پڑھی ہے، یہ مسجد میں ابھی جو واقعہ ہو رہا ہے نا، یہ مسجد کا ہی ہے۔ اچھا، اور پہلی بات کا کیا ہے کہ سنت موقدہ کا کیا مطلب؟ صحابہ کا عمل، صحابہ نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا نا، اجماع ہو گیا صحابہ کا، اچھا، تو کیونکہ حضور، یہ حدیث حضور کی جو صحابی جو صحابہ کرام ہے ان کے طریقے پر وہ چلنا، میرے طریقے پر چلنا ہے، ٹھیک ہے نا، خلفاء راشدین المہدیین، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کا طریقہ، جی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ آپ علیہ السلام رات کے آخری حصے میں نکلے، مسجد میں نماز پڑھی، یہ مسجد میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے صحابہ نے نماز پڑھی، پھر صبح ہو گئی تو صحابہ نے ایک دوسرے کو بتایا کہ رات ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور زیادہ آ گئے دوسری رات کو، انہوں نے حضور کا نماز پڑھی، پھر انہوں نے بتایا، جب تیسری رات ہوئی تو ٹھیک ہے کافی سارے صحابی ہو گئے۔ چوتھی رات کو آپ علیہ السلام جب ہوئی، عجز المسجد من اہلی، مسجد سے بھی زیادہ صحابی ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نہیں نکلے، یعنی مسجد عاجز آ گئی، یعنی مسجد سے زیادہ ہو گئے عوام، تو آپ علیہ السلام نکلے نہیں، اور صحابہ پھر رات آواز دیتے رہے الصلاۃ الصلاۃ،
یا رسول اللہ آپ آئیے نماز پڑھائیے، آپ نکلے ہی نہیں۔ تو صبح آپ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم آئے ہوئے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تیسرے دن حضرت جماعت زیادہ ہو گئی، مسجد سے باہر ہو گئے؟ ہاں، یعنی صحابی زیادہ آ گئے۔ ہاں جی، وہ تراویح نماز کی بات ہو رہی ہے نا اس میں؟ ہاں جی، تراویح کی۔ جی ٹھیک۔ مفتی صاحب، اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا تراویح تو کیا وہ گناہ گار ہوگا یا اس کو ایک آدھ دن نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو بالکل روٹین کے ساتھ چھوڑ دے۔ پھر مفتی صاحب اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل نہیں ادا کی تو پھر ان کی تعداد پہ کیوں اتنا ہے کہ چلے 8 پڑھ لیں 12 پڑھ لیں، کہتے 20 ہی ادا کریں؟ آپ علیہ السلام نے یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے نا، انفرادی طور پر تو پڑھی ہے نا۔ جی مفتی صاحب پڑھی ہے نا، تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ 12 کی تعداد پوری کریں، 20 کی تعداد پوری کریں آپ تراویح کی۔ تو ہاں، ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس میں یہ کہ آپ علیہ السلام نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں، پھر اس کے بعد بھی صحابہ نے اس کو 20 کو جاری رکھا مستقل طور پر۔ اچھا، جو احکام ہوتے ہیں نا وہ 4 طرح سے ثابت ہوتے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اور قیاس سے۔ ٹھیک ہے، قرآن سے مسئلہ، پھر حدیث سے مسئلہ، پھر اجماع سے۔ تو یہ صحابہ کا اجماع ہے اس پر 20 رکعت پر۔ مفتی صاحب اگر ہم 20 نہیں پڑھتے، 12 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، پھر بس پڑھیں صحیح، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ جتنا میں نے پڑھ لیا، پڑھ سکی ہوں پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی۔ آگے بھی اسی طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود حضرت صحابی جو تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی سارا رات نماز پڑھا کرو، جس نے لیلۃ القدر کو پانا ہے نا وہ پورا سال نماز پڑھے گا تہجد کی، اسے لیلۃ القدر ملے گی۔ تو ایک صحابی تھے ابی بن کعب، ان کا اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ تو رمضان میں ہے لیلۃ القدر ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں رمضان میں لیلۃ القدر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 27ویں رمضان کو لیلۃ القدر ہے۔ یا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن جب سورج نکلے گا تو اس میں شعاع جو ہوگی نا اس میں اتنی تیزی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ صرف رمضان نہ بھائی پورا سال نماز پڑھا کرو، جو پورا سال نماز پڑھے گا تو اس کو ظاہر ہے قیام اللیل مل جائے گی رمضان میں بھی۔ تو ان کا مقصد یہ تھا۔ تو وہ نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ پھر سارا سال ہی جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر صرف رمضان میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کا آپس میں کچھ معاملات میں اختلاف ہوتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن وہ علمی طور پر اس کو رفع دفع کر دیتے تھے۔ اگلی روایت میں اسی طرح کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رمضان کی 27 کو لیلۃ القدر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ باب دعا فی صلاۃ اللیل و قیام۔ اب اگلا باب ہے کہ آپ نے آخری جو رات کا حصہ ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ ابن عباس، آپ علیہ السلام کے جو چچا ہیں عباس، ان کے بیٹے ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں رات جو ہے نا اپنی خالہ میمونہ کے پاس میں نے گزاری، جو آپ کی خالہ تھی نا میمونہ، نبی علیہ السلام کی زوجہ۔ تو ان کی جب باری ہوتی تھی تو حضرت عباس اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے کہ تمہاری خالہ کی آج ہاں نبی علیہ السلام آئے ہیں، جاؤ تم ذرا دیکھو کہ نبی علیہ السلام رات کو کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ انہیں بھی شوق ہوتا تھا، تو یہ پھر نبی علیہ السلام کی اس رات کو پھر خاص اپنے خالہ کے پاس جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر وہاں سو جایا کرتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ رات کو نبی علیہ السلام کتنے بجے اٹھے ہیں، آپ نے عبادت کس طرح کی ہے، پھر میں کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام کا عبادت کرتا تھا، پانی لانا یہ وہ، مطلب خدمت بھی کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ کے رہاں رات گزاری تو آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ نے واش روم گئے، پھر آپ آئے اور آپ نے چہرہ ہاتھ دھویا، پھر آپ سو گئے، پھر کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام جو ہے وہاں پانی کے لیے گئے اور وہاں مختصر سا وضو کیا، ٹھیک ہے، وضو کر کے تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو میں آپ علیہ السلام کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کر دیا، کیونکہ جب دو لوگ نماز پڑھے نا پھر جماعت ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ جو مقتدی ہوگا وہ دائیں طرف ہوگا، تو مجھے آپ علیہ السلام جو دائیں طرف کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے 13 رکعتیں نماز پڑھی، پھر آپ علیہ السلام سو گئے، یہاں تک کہ آپ نے کہ سونے کے خراٹے میں نے آپ سنے، جب آپ علیہ السلام سوتے تھے تو خراٹوں کی آواز آتی تھی، اور اس کے بعد بلال آئے، انہوں نے اذان کی نماز کے لیے،
तो आप अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वुजू नहीं फरमाया, क्योंकि नबी के सोने से वुजू नहीं टूटता। फिर आप अलैहिस्सलाम ने वुजू नहीं फरमाया, दुआएं की, अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूरा, अल्लाह मेरे दिल में नूर कर दे, मेरी आंखों में नूर, मेरी समात में नूर, मेरे दाएं नूर, मेरे बाएं नूर, मेरे ऊपर नूर, मेरे नीचे नूर, मेरे आगे नूर, मेरे पीछे नूर है। तो ये आप अलैहिस्सलाम ने फिर ये दुआएं की। तो बाब क्या है कि रात को उठना और दुआएं करना, ठीक है जी। तो अब ये अगली रिवायत में कि आप उठे हैं और आप अलैहिस्सलाम आंखें मली हैं, और फिर सूरह आल इमरान का जो आखिरी है ना 10 आयतें वो आप अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई हैं, ठीक है जी। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, ठीक है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह। ये आपने आखिरी जो पूरा रुकू आप अलैहिस्सलाम ने, उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, मैं भी आप अलैहिस्सलाम नमाज मैंने पढ़ी, ठीक है जी। इसी तरह ये सारा बाब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से है कि आप अलैहिस्सलाम ने किस तरह नमाज पढ़ी, आपने दो दो पढ़ी, दो दो पढ़ी, दो दो रकातें पढ़ी, फिर आपने ये 13 रकातों का जिक्र ये भी आप करते हैं, ठीक है जी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर वहाँ रात को दुआएं की, ठीक है। तो ये सारी रात आप अलैहिस्सलाम के साथ हुआ करते थे, इस हिसाब से कि मैं देखूं कि आप अलैहिस्सलाम की रात की नमाज कैसी है। बाबुस्तहबाब तवील क़िराअत मिन सलातिल लैल, आप इस चीज़ का मुस्ताहब होना कि जो रात की नमाज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की जाए, ठीक है जी। हुज़ैफा सहाबी हैं, वो कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम का नमाज पढ़ी एक रात को, आपने सूरह बकरा शुरू कर दी। मैंने कहा 100 रकातें 100 जो है वो आयतें पढ़ के आप अलैहिस्सलाम रुकू करेंगे, और आप अलैहिस्सलाम चलते रहे यहाँ तक कि आपने जो है सूरह बकरा मुकम्मल कर ली। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने सूरह निसा पढ़ ली, फिर सूरह आल इमरान पढ़ी, और ये बड़ी तरतील से आराम से पढ़ रहे थे। और जहाँ मतलब सवाल करने की बात आती सवाल करते, जहाँ अल्लाह से पनाह की बात आती आप अलैहिस्सलाम पनाह मांगते, जहाँ रहमत की बात आती रहमत मांगते, ठीक है ना। इस तरह आप अलैहिस्सलाम ने इतनी तवील नमाज पढ़ी, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि आप अलैहिस्सलाम ने रात की नमाजों में तवील की रात की। अच्छा, एक सवाल यहाँ ये होता है कि हमें तो हुक्म ये है कि भाई आपने उल्टा नहीं पढ़ना। अब आप अलैहिस्सलाम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, फिर सूरह निसा पढ़ रहे हैं, और फिर सूरह आल इमरान पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो मसला यही है कि आपने जब एक सूरत पढ़ी उसके बाद दूसरी पढ़नी है, तो एक बीच में छोड़नी नहीं है। तो यहाँ जो है ये मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये नफल नमाज है। नफल नमाज में आप सूरतों का आगे आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी जो हुक्म है ना, फर्ज नमाज का हुक्म है कि अगर आपने सूरह जो है वो समझो कि सूरह तकासुर पढ़ी है तो फिर आगे सूरह असर पढ़नी है। ऐसे नहीं कि सूरह तकासुर के बाद आपने जो सूरह जिलजाल पढ़नी है, ठीक है, तो यहाँ सूरह कदर पढ़नी है, उल्टा ऐसे नहीं आना। हाँ, नफल नमाज में ऐसा हो सकता है। दूसरा सवाल ये, दूसरा जवाब ये कि ये जो मुसहफ की तरतीब है ना, उससे पहले की बात है। बाद में मुसलमानों ने इसको मुसहफ को तरतीब दी। अब मसला ये है कि अब मुसहफ की तरतीब जब होगी ना कुरान पाक की, तो अब आपने उस तरतीब से पढ़ना है। फिर आपने सूरह बकरा पढ़नी है, फिर आपने सूरह आल इमरान पढ़नी है, फिर सूरह अन-निसा पढ़नी है, ठीक है। तो मैं मसला आपको क्या बता रहा हूँ, मसला मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब मसला ये है कि जो आपने नमाज में किरात करनी है, तो आपने मसलन सूरह तकासुर पढ़नी है, तो उसके बाद सूरह जो है असर पढ़नी है, सूरह हमज़ा पढ़नी है, फिर ठीक है, इस तरह तरतीब से पढ़नी है। आपने ऐसा नहीं कि सूरह तकासुर पढ़ के आपने जो ऊपर सूरह जो है वो जिलजाल की तरफ चले जाएं या सूरह कदर की तरफ चले जाएं। तो यहाँ तो ऐसा हुआ है कि आप अलैहिस्सलाम पहले सूरह निसा पढ़ी है, उसके बाद फिर आल इमरान जो ऊपर वाली सूरत वो पढ़ी है। तो ये उस वक्त की बात है जब ये जो तरतीब जो थी ना, मुसहफ की तरतीब, ये उस वक्त कायम नहीं थी। दूसरा ये कि ये नफल नमाज में है, तो नफल नमाज में आप सूरतों को आगे पीछे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज अगर आप जो नमाज में होते हैं तो फिर आपने तरतीब के साथ नमाज को पढ़ना होता है। तो ये मसला यहाँ मुहद्दिसीन ने बयान किया है, ठीक है जी। आगे एक सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद का है कि मैंने हुजूर के पास साथ नमाज पढ़ी तो मैंने बुरा ख्याल किया। तो पूछा भी आपने बुरा क्या ख्याल किया? उनका जी आप अलैहिस्सलाम ने बहुत लंबी किरात की, तो मैंने कहा कि शायद मैं बैठ जाऊं, ठीक है ना, और मैं इस नमाज को छोड़ दूं। आपने इतना, यानी आप अलैहिस्सलाम इतनी इस में होते थे कि इतनी नमाज और इतनी आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत के तवील किरात आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला है कि रात को नमाज पढ़नी यहाँ तक सुबह हो जाए, ठीक है ना।
राजुल नाम लैलतन हत्ता अस्बा, आप अलैहिस्सलाम को बताया गया कि ज़ुक्र इंद रसूलुल्लाह राजुल नाम लैलतन, वो अच्छा ये कि एक आदमी सोया रहता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये शैतान जो इसके कान में पेशाब करके गया है। जो आदमी रात को उठता नहीं है तो उसके कान में शैतान पेशाब कर जाता है। ठीक है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, मैं था और फातिमा थी रदी अल्लाह तआला अन्हा। तो हुजूर ने फरमाया तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, यानी तहज्जुद की बात हो रही, तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते। मैंने कहा कि हमारी जानें जो है ना ये अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह चाहे तो हमें उठा दे। ठीक है। तो मैंने ये बात की, अल्लाह चाहेगा तो हमें उठाएगा, अब हम सोए हुए हैं तो बस। फन सरफ रसूलुल्लाह, तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ ले गए और ये कहते हुए कि वकान इंसान अक्सर शैन जदला, इंसान कितना झगड़ालू है। तो हजरत अली के इस जवाब को आप अलैहिस्सलाम ने पसंद नहीं फरमाया। ये कहना चाहिए था कि या रसूलल्लाह कोशिश करेंगे हम उठ जाएंगे, या रसूलल्लाह बस वो नहीं उठ सके। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि हमारी जान अल्लाह के हाथ में, अल्लाह चाहेगा तो हम उठ जाएंगे। तो ये जवाब आप अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आया। तो फरमाया कि इंसान कितना झगड़ालू है। तो ये हजरत अली ने खुद ये बात बयान फरमाई। ठीक है जी, कि आप अलैहिस्सलाम इस तरह। हजरत ये गुफ्तगू जब हदीस हम पढ़ रहे हैं तो साहबा के दरमियान गुफ्तगू या ये हजरत अली और हुजूर के दरमियान की गुफ्तगू, इसमें बड़ा मतलब अपनापन भी नजर आ रहा है कि हुजूर के साथ वो इतने फ्री थे कि हजरत अली ने इस तरह से जवाब दिया है, फिर हुजूर ने भी उनको इस तरह से बात कही है। हाँ जी, वो जाहिर वो अदब भी था, एहतराम नहीं भी था। मतलब नबी भी थे लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब एक जो बात कही है हजरत अली ने, तो और फिर हुजूर ने भी पलट के एक बात उनसे कही है कि इंसान कितना झगड़ा, मतलब उन्होंने हजरत अली से ही मुखातिब हुए हैं ना। जी जी। तो ये कि आप अलैहिस्सलाम बादशाह नहीं, होता है ना बादशाहों का तरीका होता है कि नहीं जी आपने मेरे खिलाफ बात क्यों कर दी, ऐसी बात क्यों कही। तो आप अलैहिस्सलाम सबकी बात सुन लेते थे कि क्या बात हो रही, क्या। ठीक है। अच्छा, तो अब ये हजरत अली हुसैन बिन अली, हजरत इमाम हुसैन रिवायत करते हैं। ठीक है ना। और ये उनके अली बिन हुसैन, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनसे भी रिवायत करते हैं। फिर इमाम ज़ुहरी ये बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक वो जवाब भी मुहद्दिसीन ने दिया है कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम बीमार हुए ना, तो हजरत आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि कलम ले आओ, हदीस किरतास। तो हजरत उमर ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम बीमार है, इस वक्त रहने देते हैं, बाद में ले आएंगे। तो उस बात पर शिया हजरात जो एतराज़ करते हैं कि देखो जी नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा और इन्होंने जवाब दिया, तो उस इसमें उनको जवाब यहाँ भी है कि सहाबा कराम आपसे मोहब्बत का इजहार करते थे। हजरत उमर की मोहब्बत का तकाजा ये था कि आप अलैहिस्सलाम बीमार हैं, तो अब आप अलैहिस्सलाम को कोई कलम ना दिया जाए, बाद में हम देख लेंगे। तो यानी इतना फ्रेंकनेस थी। यहाँ भी हजरत अली की फ्रेंकनेस है कि आप अलैहिस्सलाम वो जो कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह कोई मसला नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। अरसलान साहब जी, इसका जवाब ये भी है कि जब हजरत अली को आपने कहा था कि मेरा नाम मिटा दो, तो हाँ आपने कहा था कि ये काम मैं नहीं कर सकता। कि ये भी है। हजरत उमर ने अगर नहीं माना तो उस मौके पे, मतलब वो मौके के लिहाज से गुफ्तगू होती है, वो ये नहीं होता कि एक ही चीज को लेकर तो आप उसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी कर दें। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने इस चीज को बड़ा बढ़ाया हुआ है ना, हजरत उमर ने क्या कह दिया। खैर, मुख्तसर सा जवाब यहाँ मुहद्दिसीन ने दिया है। अगली जो रिवायत है बड़ी, वो भी बड़ी अहम है, इसको मैंने अक्सर बयान किया। इस रिवायत को आपने सबने याद करना, कोशिश करनी है, इसको आप याद रखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब आदमी सोता है ना रात को, शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरे लगाता है। पीछे जो गुद्दी होती है 3 गिरे लगाता है, और हर गिरे में के फूंक मार देता है कि रात बहुत लंबी है, सो जा। ठीक है। तो आदमी जब उठता है ना रात को, तो अल्लाह का जिक्र करता है, तो एक गिरा जो होती है ना, वो शैतानी गिरा है, वो खुल जाती है। यानी जैसे आंख खुलती है और उसको अल्लाह याद आ जाता है, तो एक गिरा जो होती है नहुसत की, वो खुल जाती है। फिर जब वुजू करता है तो दूसरी गिरा भी खुल जाती है नहुसत की। फिर जो खड़ा होकर नमाज पढ़ता है तो तीसरी गिरा भी नहुसत वाली खुल जाती है। तो बड़ी प्यारी सुबह करता है वो आदमी, क्या करता है, बहुत प्यारी सुबह करता है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसकी सुबह खबीस सुबह होती है, बुरी सुबह होती है।
تو یہ میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے کہ آپ نے اپنی بہتر کو صبح کو بہتر بنانا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ صبح اٹھ کے گڈ مارننگ کہتے ہیں لیکن نماز پڑھتے نہیں. ان کی گڈ مارننگ یہ نہیں ہوتی. گڈ مارننگ ان کی ہوگی جو صبح اٹھیں گے, اللہ کا نام لیں گے, پھر وضو کریں گے, نماز پڑھیں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ان کی صبح جو ہے نا وہ بہترین صبح ہے, جس کو اگر ہم کہیں نا گڈ مارننگ. اگر گڈ مارننگ ہے تو یہ ہے کہ جیسے آپ کی آنکھ کھلے, اللہ کا نام لیا, دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, یہ آپ نے دعا پڑھی, ٹھیک ہے جی, اور یا دیگر دعائیں پڑھی تو ایک شیطانی گرہ کھل جائے گی. پھر آپ نے وضو کیا, دوسری کھل گئی. پھر آپ نے نماز پڑھی, تیسری شیطانی گرہ کھل گئی. تو آپ کی صبح بہترین صبح ہوگی. اگر ایسا نہیں ہے, وہ حدیث میں آیا نا, پیچھے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ فلاں بندہ سوتا رہتا ہے, فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. اور دیکھا گیا باقاعدہ کہ اس کا کان گھیلا تھا, ہاں اس کے کان میں شیطان پیشاب کر گیا. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرض کے علاوہ نماز نفل ہے, سنت گھر میں پڑھیں. تو گھر میں پڑھنے سے گھر میں برکت آئے گی, ٹھیک ہے جی. تو مسجد میں صرف فرض پڑھیں اور باقی نمازیں گھر میں پڑھیں, بہتر یہ. ہاں مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے لیکن ثواب کا کام زیادہ کیا ہے, آپ گھر میں نماز پڑھنے کا, ٹھیک ہے. تو آپ علیہ سے فرماتے اجلوا من صلاتکم من فی بیوتکم, ٹھیک ہے. اپنی نمازوں میں سے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو, اس کو گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو, ٹھیک ہے. گھروں میں نماز پڑھا کرو تاکہ رحمت رہے, ٹھیک ہے. اگلی حدیث میں بھی اسی طرح ہے. اور فرمایا کہ جب تم کوئی نماز پڑھ لے نا مسجد میں, تو اپنے گھر میں بھی کوئی نماز پڑھے ساتھ میں, تاکہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں اس نماز کی جیسے برکت نازل کرے, خیرن بھلائی ڈالے. تو آپ کیا کریں, گھر سے سنتیں پڑھ کے, نفل پڑھ کے گھر سے نکلیں, ٹھیک ہے. اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کا بیٹا دیکھے گا, آپ کی بیٹی دیکھے گی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا, جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیٹی ساتھ کے کھڑی ہو جاتی ہے, تو آپ کی بیٹی دیکھے گی, آپ قرآن پڑھیں گے, آپ وضو. اچھا ایک اور چیز کا فائدہ ہو جائے گا, جو باوضو ہو کے گھر سے نکلتا ہے نا نماز کے لیے, تو اس کا ثواب زیادہ ہے. ایک ایک قدم پر ایک ایک عمرے کا ثواب, یہ آپ نے پڑھا ہوگا, ایک ایک نیکی کا ثواب, ٹھیک ہے جی. تو کوشش کریں کہ گھر سے وضو کر کے سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد پھر فرض میں شامل ہوں, ٹھیک ہے جی. فرمایا وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا, مردہ اور زندہ کی مثال ہے. زندہ گھر وہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. جب قرآن پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, اللہ کا ذکر ہوگا. جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو وہ مردہ کی طرح ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. تو برکت لانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. آگے حدیث آئے گی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا, اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اگلی یہ ہے لا تجلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. قبرستان کیونکہ سنسان رہتا ہے. ابھی بعض لوگوں نے یہاں سے یہ رزلٹ نکالا کہ آپ قبرستان میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے. بھائی اس کا مقصد یہ نہیں, مقصد یہ کہ سنسان ہوتا ہے, قبرستان اوورال سنسان ہوتا ہے, اس لیے گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھیں گے, سنسان گھر ہوگا لہٰذا, ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبرستان قرآن پڑھنا کہیں بھی منع نہیں ہے, صرف واش روم میں آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے, باقی قبرستان میں ظاہر ہے. وہ تو وہاں بھی جو انکار کرتے ہیں نا, کہتے ہیں قبرستان میں قرآن نہ پڑھو, تو نماز جنازہ میں قبرستان میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں قبرستان میں قرآن نہ پڑھو, یہ حدیث ہے. تو آپ کیوں پہ نماز جنازہ میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں؟ بس وہ آدھی مت کہتے ہیں نا, آدھی عقل, یہ ایسی بات نہیں ہے. تو گھر میں پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو, گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو, اور سورہ واقعہ کی تلاوت گھر میں کیا کرو. عبداللہ بن مسعود جب گھر میں آتے تھے تو بچیوں کو کہتے تھے بیٹا سورہ واقعہ پڑھو, اس میں گھر میں برکت ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اہل حدیث حضرات جو ہے وہ 4 چیزوں میں اہل سنت کی موافق ہو گئے. اس میں سے ایک میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ کہتے ہیں ہر چیز میں یہ ضعیف حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے. تو ان کے مولانا کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا تم لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے, ہر حدیث کو ضعیف کہہ گئے. اس نے کہا کہ ایک حدیث ہے, یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے تو برکت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ہمارے ایک وہابی وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بندے نے یہ بات سنی اور اس نے اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھنی شروع کر دی, اس کے گھر میں برکت داخل ہو گئی, سکون داخل ہو گیا. کہتے تجربہ تو یہ
जब तजर्बे से मालूम होता है कि इस हदीस पर अमल करने से घर में बरकत होती है, तुम कहते ये ज़ईफ हदीस है, लोगों को जिक्र करने से रोक लेते हो। हाँ, ज़ईफ का है कि रट लगा के तुमने क्या है, तो काफी उसने अपने लोगों को झाड़ा। तो भाई हम भी यही समझाते हैं कि फजाइल में ज़ईफ हदीस ली जाती है, लेकिन वो फिर इनकार करते हैं, तो अब हम उनको फिर उन्हीं के दिखाते हैं कि भाई ये देखें। बहरहाल आप घर में सूरह वाक़िया पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह करीम बरकत अता फरमाएगा। ठीक है जी। गैर मुकल्लिदीन के लिए मुझे एक शेर याद आ गया, मर गया मरदूद ना खाते हैं। हाँ, अगर हदीस में ये से आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया ये क्या कर रहे हो भाई, घर में नमाज पढ़ा करो। इसलिए कि फ़इन खैर सलातिल मरई, आदमी की बेहतरीन नमाज फी बैती, उसके घर में, इल्ला सलातुल मकबूह, हाँ फर्ज नमाज के अलावा बाकी जो नमाजों की ज्यादा फजीलत किसमें है, घर में है। अरब में मेरे ख्याल में काफी ये है, अरब वाले जो है ना, ये अब्दुल रफीक साहब बता सकते हैं, वो मेरे ख्याल में सिर्फ जो है ना वो फर्ज पढ़ के निकल जाते हैं, मैंने सुना है ऐसा। जी जी सही बात है, ये ज्यादातर लोग जो है वो फर्ज पढ़ के निकल जाते हैं, हाँ हाँ और नवाफिल के सुन्नत पढ़ने का रुझान जो है वो अरब लोगों में बहुत कम है। ज्यादातर हमारे इंडियन पाकिस्तानी वगैरह जो हैं वो पढ़ते हैं, और कुछ थोड़े बहुत मिस्री वगैरह पढ़ते हैं। बाकी अच्छा, अक्सरियत लोगों की जो है वो नमाज पढ़ के बस निकल जाती है, रुकती नहीं है। सुन्नत शायद घर में पढ़ते हो। जी, उनमें यानी लोग हैं ऐसे जिनके बारे में पता है हमें कि वो घर में पढ़ते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है घर में पढ़ते हो। हाँ जी जी जी। हाँ, चले तो बेहतर ये कि घर में पढ़ा जाए। चले, ये भी है, कभी कभार मस्जिद में पढ़ लें कि ऐसा ना हो कि कहेंगे यार पढ़ता ही नहीं सुन्नत है। ठीक है जी। अच्छा, तो उस्ताद साहब जो ये कहा जाता है कि वक्त मतलब इन दोनों के दरमियान अगर ज्यादा वक्फा आ जाए तो सवाब में कमी हो जाती है सुन्नत और नवाफिल के दरमियान, तो नहीं अगर आपकी नीयत है ना कि मैंने जाके घर तो में पढ़नी है, जी जी नीयत है, तो उस नीयत के लिहाज से नहीं होगा। अच्छा हाँ, जो आपकी नीयत है ना कि मैंने जो है वो अब या इससे तो वो समझो कि आप जैसे हदीस में ना कि नमाज की इंतजार में रहते हैं आप, तो नमाज में होते हैं। ठीक 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 ठीक, हाँ अगर आपने घर जाके फौरन पढ़नी है तो फिर आप हाँ। उसी अगला जो बाब है वो ये कि जब आप कोई अमल करें तो आपने उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना है, ये बड़ा अच्छा है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं थकता, तुम थक जाओगे, इसलिए जो भी काम करो मुस्तकिल मिजाजी से करो, हमेशगी के साथ करो, अगर चाहे थोड़ा ही हो। ठीक है जी। तो यहाँ ये कि ठीक है। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम, हज़रत आयशा फरमाते हैं आप अलैहिस्सलाम सवाल किया गया कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमल क्या है, महबूब अमल क्या है। फरमाया हमेशगी वाला अमल, अगरचे थोड़ा हो, थोड़ा करें हमेशा करें। ठीक है। मैंने हजरत अलकमा कहते कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, ए उम्मुल मोमिनीन, क्या आप अलैहिस्सलाम किस तरह अमल करते थे, तो क्या किसी रात को या किन दिनों को आप मखसूस करते थे नमाज के लिए, इबादत के लिए। फरमाया नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम अय्युकुम यस्ततियु मा कान रसूलुल्लाह यस्ततियु, जो आप अलैहिस्सलाम अमल करते हैं क्या तुम में से कोई इस तरह कर सकता है। ठीक है, नहीं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह को महबूब वो अमल है जो हमेशगी वाले हैं। ठीक है जी। बस एक बाब रह गया, आखिरी बाब है, इंशाल्लाह फिर हम आज इसको अच्छा, आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए तो वहाँ एक रस्सी लटकी हुई थी दो पिलरों के दरमियान। फरमाया ये क्या है, बताया कि ये ज़ैनब ने रस्सी डाली हुई है, रात को नमाज पढ़ती हैं, जब उन्हें थोड़ी सुस्ती आ जाती है तो इस रस्सी से लटक के यानी सहारा लेके तो नमाज पढ़ रही होती। फरमाया ऐसा नहीं करो। ठीक है, नमाज सुकून के साथ पढ़ा करो, अपनी हिसाब से बशाशत के साथ। ठीक है, जब कोई थक जाए तो सो जाए। ठीक है ना, तो इस तरह ना किया करो, अपने आप को मत थकाया करो। ठीक है। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम को बताया गया कि ये हौला बिनते सुएब है। ठीक है जी। तो ये है, या तोएब लिखा हुआ है, कहीं सुएब लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी रात इबादत करती है, सोती नहीं है। ठीक है, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमल करो, जितना तुम ताकत रख सकते हो उतना अमल करो, अल्लाह तबारक व तआला नहीं थकता, तुम थक जाते हो, इसलिए जितना अमल करो। यानी इस चीज को आपने मना नहीं किया कि आपने सारी रात इबादत नहीं करना, फरमा जो करते हो ना वो हमेशा करते रहो। अब इससे ये रिजल्ट निकलेगा कि जो हम सुनते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात इबादत करते थे, और वो कितनी इबादत की, 40 साल, इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान को साबित करके दिया कि या रसूलल्लाह, अगर आप फरमाते हैं ना कि जो अमल करो हमेशा करो,
تو ہم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اب منع کوئی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو عمل کرو اس کو، اب یا نبی علیہ السلام منع نہیں کر رہے کہ تم ساری رات کیوں جاگ رہی ہو، نہیں فرما رہے جو کام کر رہے ہو نا تو اس کو ہمیشگی کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دلیل. آگے بھی یہ حضرت عائشہ فرماتی نبی علیہ السلام تشریف لائے تو میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ فلاں عورت ہے جو سوتی نہیں ہے، نماز پڑھتی رہتی ہے. فرمایا تم عمل کرو جو تم طاقت رکھ سکتے ہو. کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعد 4 دن نماز پڑھی ساری رات، پھر چھوڑ دی، پھر پڑھی، پھر چھوڑ دی. فرمایا ہمیشہ کرتے رہو. اللہ تعالیٰ لا یا مل اللہ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نہیں تھکتا، حتی تملو، تم تھک جاتے ہو، یعنی اللہ اجر دینے میں نہیں تھکتا، دیتا جائے گا دیتا جائے گا. تو محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کرو. تو پھر ایسے لوگوں نے کر کے دکھایا، بزرگوں نے کر کے دکھایا. تو 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اس پر میری الگ سے پوری ایک تحقیق ویڈیوز ہیں کافی. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کر کے دکھایا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ کرو، کوئی بھی عمل کرو. انہوں نے ہمیشہ کر کے دکھایا. تو یہ حدیثیں پڑھ کر آپ کے دل میں اور مزید تقویت ملے گی کہ ہاں اللہ کے پیاروں نے یہ کر کے دکھایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں. اور بڑے بڑے محدثین، ایک بڑے محدث ہیں سلیمان، انس کے شاگرد ہیں، انہوں نے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز پڑھی. اور راتوں کو وہ معمر، ان کا بیٹا بھی محدث بخاری مسلم کا استاد ہے، اور ان کا جو والد ہے سلیمان، تو ایک رقبہ بن مسکلہ ایک تابعی ہیں، ان کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. تو یہ بھی میری اس پر ویڈیو ہے، خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. تو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان الترخان کے لیے جنت میں ایک محل بنایا، تیار کیا ہے، اس لیے کہ وہ راتوں کو عبادت کرتا ہے. 40 سال تک اس نے عشاء کی نماز فجر نماز پڑھی ہے، ہم نے اس کے لیے محل تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. انہوں نے کر کے دکھایا کہ ہم نے ہمیشہ کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کو نماز پڑھتے جب تم اونگ آنے لگے نا تو پھر سو جاؤ، ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اونگ میں نماز پڑھتے رہو اور اپنے الٹے اپنے خلاف ہی کوئی دعا کر دو، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو اس کی وجہ اپنے یعنی اپنے خلاف ہی دعا کرو. ایسا نہیں. جب اونگ آ جائے، نیند آ جائے، کیونکہ حشاشیت بشاشیت چاہیے. آپ جب عبادت کریں تو حشاش بشاش ہوں، صحت آپ کی جو ہے نا بالکل فٹ فاٹ ہو، اس وقت آپ عبادت کریں. یہ نفل عبادت ہے نا، لازمی نہیں ہے نا. جتنا آپ کا دل من کرتا ہے کریں، اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. تو وہ کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، انہیں پھر اونگ وغیرہ نہیں آتی. مجھے اور آپ کو اونگ آتی ہے، ٹھیک ہے. جن کی پریکٹس ہو جاتی ہے ساری رات عبادت کرنا، ذکر کرنا، تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. ہم آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. ہاں ہمیں اگر اونگ آئے تو ہم سو جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت سارے رہنما اصول ہیں، ٹھیک ہے جی. چلیں جی، ماشاءاللہ یہاں آج ہم نے پڑھ لیا. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، ٹھیک ہے جی.